بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں ایک نہایت درخشاں اور تابندہ نام ہے۔ اگر آپ عبادت گزاروں کے درمیان تلاش کریں تو ان کو صاحب تقویٰ، پاکیزہ خصلت اور خدائے عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والا پائیں گے، اور اگر بہادروں اور سورماؤں میں ڈھونڈیں تو ان کو سرفروش، حامی اسلام اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے مارکوں میں گھسنے والا دیکھیں گے، اور اگر گورنروں اور والیوں میں دیکھیں تو یہ مسلمانوں کے مال کے محافظ اور امین نظر آئیں گے۔ یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے اور ان کے قبیلے کے دو دوسرے حضرات کے متعلق فرمایا تھا کہ انصار میں 3 آدمی ایسے ہیں کہ فضل و شرف میں کوئی ان سے برتر نہیں ہے۔ ان تینوں کا تعلق بنی عبد الاشہل سے ہے، اور وہ ہیں سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس وقت جب افق یثرب پر آفتاب اسلام کی شعائیں ذو فگن ہوئی تھیں، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوجوانی کا زمانہ تھا۔ ان کے چہرے سے عفت و طہارت کی تازگی و شادابی حویداں تھی، اور ان کے رویے اور طریقہ کار سے پختہ عمر والوں کی سی سنجیدگی اور متانت نمایاں تھی۔ حالانکہ اس وقت ان کی عمر ابھی 25 سال سے متجاوز نہیں تھی۔ جب نوجوان مکی داعی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو ایمانی روابط، کریمانہ عادات و خصائل اور شریفانہ اخلاق و اطوار نے بہت جلد ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت اور یکجہتی و ہم آہنگی پیدا کر دی، اور جب انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بلند پرجوش آواز اور دلکش و پرسوز لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے سنا تو کلام الہی کی محبت ان کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئی اور سویدائے قلب کی لامحدود وسعتوں پر چھا گئی، اور انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ رات ہو، دن ہو، سفر ہو، حضر ہو، ہر وقت اور ہر جگہ اسے پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان وہ امام اور صدیق القرآن کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مسجد نبوی سے متصل تھا، تہجد میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، جو اپنی نمناک اور لوچدار آواز میں قرآن کریم کی قرأت اس طرح کر رہے تھے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا تھا۔ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جواب دیا، اللہم اغفر لہ، خدایا ان کی مغفرت فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے، اور ہر ایک میں انہوں نے ایسے ایسے شاندار کارنامے انجام دیے جو ایک حامل قرآن کے شایان شان تھے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے، غزوہ ذات الرقاع سے فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹتے ہوئے رات گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں قیام فرمایا۔ اس غزوہ کے دوران کسی مسلمان نے ایک مشرک عورت کو اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں گرفتار کر لیا تھا۔ واپس آ کر جب اس نے اپنی بیوی کو نہیں پایا تو لات و عزا کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کا ضرور پیچھا کروں گا اور ان کا خون بہائے بغیر واپس نہیں لوٹوں گا۔ جب مسلمان اپنی سواریوں کو بٹھا کر ان کے کجاوے اتار چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آج رات ہماری پاسبانی کون کرے گا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدمت ہم انجام دیں گے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا۔ مہاجرین جب مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان مواخات قائم کی تھی۔ جب یہ دونوں حضرات پہرہ دینے کے لیے گھاٹی کے دہانے پر پہنچے تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ رات کے کس حصے میں آرام کرنا پسند کریں گے، نصف اول میں یا نصف آخر میں؟
تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نصف اول میں آرام کروں گا، اور یہ کہہ کر وہ ان کے قریب ہی لیٹ گئے۔ رات سنسان، پرسکون اور تاریک تھی۔ ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا۔ آسمان پر ستارے اور زمین پر شجر و حجر سب اپنے رب کی تسبیح و تقدیس میں مشغول تھے۔ اس سناٹے کے عالم میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت عبادت کی طرف مائل ہوئی، اور ان کے دل میں تلاوت قرآن پاک کا شوق پیدا ہوا۔ وہ قرآن کی شیرینی سے اس وقت سے سب سے زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے جب اسے نماز میں ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہوں۔ اس طرح وہ نماز اور تلاوت کے لطف کو یکجا کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ قبلہ رو ہو کر انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی اور اپنی پرسوز اور نمناک اور شیریں آواز میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ اس تابندہ نوری خداوندی میں تیر رہے تھے اور سر سے پیر تک اس کی روشنی میں نہائے ہوئے تھے۔ اسی دوران وہ بدو تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا پہنچا، اور جب اس نے دور ہی سے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھاٹی کے دھانے پہ کھڑے دیکھا تو سمجھ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھاٹی کے اندر ہیں، اور یہ ان کا پہرے دار ہے۔ اس نے اپنی کمان کی تان چڑھائی، ترکش سے تیر نکالا اور چلے پر رکھ کر ان کی طرف چلا دیا، جو ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر کو اپنے بدن سے نکال کر پھینک دیا اور اپنی تلاوت کے سلسلے کو اسی جوش و خروش کے ساتھ جاری رکھا، اور نماز کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ اس آدمی نے دوسرا تیر مارا جو ان کے بدن میں ترازو ہو گیا۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کی طرح اس کو بھی نکال پھینکا، پھر اس نے تیسرا تیر مارا، انہوں نے اس کو بھی اسی طرح نکال کر پھینک دیا جیسے پہلے دونوں کو نکالا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے اپنے ساتھی کے پاس پہنچے اور یہ کہتے ہوئے ان کو بیدار کیا، اٹھیے، زخموں نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ جب اس آدمی نے ایک کے بجائے دو آدمیوں کو دیکھا تو دھیرے سے کھسک گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ ان کی طرف ہوئی تو ان کے تینوں زخموں سے تیزی کے ساتھ خون بہتا ہوا دیکھ کر بولے، سبحان اللہ، آپ نے مجھے اسی وقت کیوں نہیں جگا دیا جب اس نے پہلا تیر مارا تھا؟ تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں ایک سورہ پڑھنے میں مصروف تھا، اور اس کو اختتام تک پہنچائے بغیر درمیان میں منقطع کر دینا مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اس پاسبانی کے مقصد کو ضائع کر دوں گا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیا تھا، تو میں قرأت کے سلسلے کو منقطع نہ کرتا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مرتدین کے خلاف جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، تو انہوں نے مسلمہ کذاب کے فتنے کا سدباب کرنے، اس کے معاون و مددگار مرتدین کی قوت کو توڑنے اور انہیں دوبارہ دائرہ اسلام میں واپس لانے کے لیے ایک زبردست فوج تیار کی۔ تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہراول دستے میں شامل ہو گئے۔ جنگ کے دوران، جس میں مسلمان ابھی تک کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کر پائے تھے، حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مہاجرین و انصار دونوں فریق جنگ کو ایک دوسرے پر ٹال رہے ہیں۔ تو اس صورتحال نے ان کے سینوں کو رنج و غم سے بھر دیا۔ انہوں نے سنا کہ ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کو بزدلی اور کم ہمتی کے طعنے دے رہا ہے، تو یہ باتیں ان کو سخت ناگوار گزریں، اور ان کو اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ ان ہلاکت آفرین مارکوں میں مسلمانوں کی کامیابی کی اس کے سوا کوئی دوسری شکل نہیں ہے کہ مہاجرین اور انصار دونوں فریق ایک دوسرے سے الگ ہو کر لڑیں، تاکہ ہر گروہ اپنی ذمہ داری کا خود جواب دہ ہو، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں ڈٹ کر استقلال و پامردی کے ساتھ جہاد کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آخری اور فیصلہ کن مارکے سے ایک رات پہلے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان ان کے لیے شک ہو گیا، اور جب وہ اس میں داخل ہو گئے تو ان کے پیچھے اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ صبح کو انہوں نے اس کا ذکر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور پھر خود ہی کہا کہ ابو سعید، خدا کی قسم یہ شہادت ہے۔ دن کو جب از سر نو جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند پکارنا شروع کیا، اے گروہ انصار، تم دوسرے لوگوں سے الگ ہو جاؤ، تلواروں کی میانیں توڑ کر پھینک دو، اور ہرگز اس بات کا موقع نہ دو کہ اسلام کو تمہاری جانب سے کوئی ذک پہنچے۔ اور وہ مسلسل یہ آواز لگاتے رہے حتیٰ کہ ان کے پاس تقریباً 400 انصاری جانباز جمع ہو گئے، جن کے سربراہ حضرت ثابت بن قیس، حضرت برا بن مالک
اور حضرت ابو دجانہ سیف رسول اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے یہ ساتھی اپنی تلواروں سے دشمن کی صفوں کو درہم برہم کرتے اور اپنے سینوں سے موت کو ان کی طرف دھکیلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ مسلمہ اور اس کے حامیوں کا زور ٹوٹ گیا اور وہ حدیقۃ الموت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور پھر وہیں حدیقۃ الموت کی فصیلوں کے پاس حضرت عباد بن بشر شہید ہو کر گر پڑے اور اپنے خون میں نہا گئے۔ اس وقت ان کے بدن پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے اتنے زخم تھے کہ ان کو بڑی مشکل سے ان کی بعض علامتوں کی مدد سے پہچانا جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔